جس میں بہت کم لوگ شریک ہو. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، سوچتے رہے، آخر سوچ کر فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اور آ کر کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں، ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں، اور یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا. تو میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ سوال ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے. میرے بھائی، یہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. یہ نہیں کہ جاؤ تم کامیاب ہو، جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ بابا جی نے کمر پہ ہاتھ پھیر دیا، بیڑا پار ہو گیا. بیڑے ایسے پار ہوتے ہیں؟ سردار کائنات فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. اے میرے صحابی، اگر تم یہ مقام چاہتے ہو کہ جنت بھی ملے اور میری رفاقت بھی ملے، تو راتوں کو اٹھ کر کثرت سے نفل پڑھا کرو، اللہ کے دربار میں سجدے کیا کرو. جتنے سجدے کرو گے تمہارا یہ راستہ اتنا آسان ہو جائے گا، تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی اور میری رفاقت بھی حاصل ہوگی. یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ کا محور کیا تھا. یہ دنیا نہیں تھی، آخرت تھی. دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ بڑی عارضی سی کامیابی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جو اللہ پاک نے فرما دی، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. میرے دوست اور بھائیو، جو میں نے سورہ غاشیہ کی، سورۃ الاعلی کی چند آیتیں شروع میں آپ کو سنائی، ان میں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے 3 اصول بیان کیے ہیں کہ بھائی یہ کامیابی محنت سے ملے گی، محنت سے. یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بہروپیے کی سازش کا شکار ہو جائیں. میرا تعلق صوبہ سندھ سے، کراچی سے. وہاں جو دیہات ہیں، دور دراز کی بستیاں اور دیہات اور گوٹھ ہیں، وہاں کے لوگ اپنے پیروں کے ساتھ منسلک ہیں. ان کو سال بعد نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی گائے پیش کر دی، بکری پیش کر دی، یا کچھ پیسے دے دیے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارا پیر ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت کے سارے کام سنبھال لے گا. اب ہم نے نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، پیر صاحب کو جو پیسے جو دے دیے بس ہمارا کام بن گیا. یہ ان کا عقیدہ. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، خبردار، چکنے ہو جاؤ. بہت سے مولوی، بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کر دیں گے. صحیح دین نہیں بتائیں گے، کیونکہ صحیح دین اگر بتائیں گے تو صحیح دین یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہاتھ پھیلاؤ، اپنی جیبیں بھرو. صحیح دین یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال دو. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ تمہیں صحیح دین نہیں بتائیں گے. صحیح دین بتا دیا تو پھر ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ فرمایا کہ ان سے چکنے ہو کر رہنا، یہ تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے. دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو. کبھی آئیں گے بھئی تمہارا والد فوت ہو گیا، ان کا تیجا کرو، اب دیگیں پکڑیں گے، بھئی ان کا 7واں کرو، ان کا 10واں کرو، ان کا 20واں کرو، ان کا 40واں کرو.
اور چھوڑنا نہیں، ہر سال برسی مناؤ، اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو صبح صبح گھر پہنچ گئے کہ رات بابا جی کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کے ابا جی کو، وہ برہنہ تھے، بے لباس تھے۔ تو حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ کسی غریب کو کپڑے پہناؤ، کسی نیک آدمی کو، پھر نیک تو پھر آپ ہی ہیں، آپ پہن لیجیے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ایسے لوگوں سے چکنا رہو۔ تو شریعت نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ایسے نہیں ملتی، وہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ انسان عمل نہ کرے اور محض پیروں یا شعبدہ بازوں سے منسلک ہو کر بے عمل بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو، اس کے لیے 3 اصول ہیں، تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا ذکر کس طرح کیا؟ فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا۔ لیکن کتنی تاکید ہے، حالانکہ قیامت ابھی آنی ہے۔ تعبیر یوں ہوتی کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ کتنی تاکید ہے، کتنی یقینی کامیابی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ یوں کہیں کہ کل میں مسجد میں گیا تھا، یقینی بات ہے آپ گئے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ کل میں فلاں مسجد میں جاؤں گا، وہ یقینی بات نہیں، ممکن ہے کل نہ جا سکیں آپ، کل کا دن چڑھے اور آپ کو مجبوری پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، آپ وہاں نہ پہنچ سکیں۔ لیکن کل میں مسجد میں گیا تھا، یہ یقینی خبر ہے۔ اللہ پاک نے یہاں کامیابی کا ذکر ماضی کے صیغے سے کیا، قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو ان 3 چیزوں کو اپنا لے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نمبر 1 جو پاک صاف ہو جائے، جو پاک صاف ہو جائے، اپنے باطن کو پاک صاف کر لے، بالکل اجلا پاک صاف، اندر کوئی میل باقی نہ رہے، کیونکہ یہ میل انتہائی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے۔ وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، اس کا معنی اسے درست کرنا ہے۔ من تزکا، جو بالکل پاک صاف ہو جائے۔ کس چیز سے پاک صاف ہو جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو فاسد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں؟ میرے دوست اور بھائیو، وہ بہت سی چیزیں، جن میں سے ایک شرک ہے۔ شرک اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، تو آپ کا دل فاسد ہے، وہ دل محض بیکار ہے۔